اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وہ سہانی صبح جناب عبد المطلب حتیم کعبہ میں تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے خواب میں اپنی پشت پر اتنے بڑے درخت کو اگتے دیکھا جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اس سے پھوٹنے والا نور فضاؤں کو منور کرنے لگا۔ قریش کے لوگ وہاں آ گئے۔ ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ وہ درخت کی شاخوں کے ساتھ لٹک گئے، لیکن کچھ لوگ غصہ میں بفر گئے تھے اور چاہتے تھے کہ اس درخت کو کاٹ ڈالیں۔ اسی وقت ایک خوبصورت اور باوقار نوجوان آیا اور بفرے لوگوں کی مار پیٹ شروع کر دی، جس پر وہ بیدار ہو گئے۔ یہ جناب عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک کاہنہ کے پاس گئے۔ اس نے تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل میں پیدا ہونے والے ایک شخص کی عظمت و کمال اور جاہ و جلال کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی، اور پھر اندھیرا مٹانے والا آ گیا۔ اس روز بھی جناب عبد المطلب صبح سویرے صحن کعبہ میں موجود تھے کہ وہاں رکھے گئے تمام بت اوندے منہ گر پڑے اور حرم کعبہ کی دیواریں پکار اٹھیں کہ مختار و مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ صبح صادق کا وقت تھا۔ مکہ میں 4:20 ہوئے تھے۔ آج اس شہر کی شان ہی نرالی تھی۔ فرشتے سوق اللیل کے مکان کے گرد قطار اندر قطار کھڑے تھے۔ دوسری جانب شیاطین پریشان تھے کہ آج دنیا میں کیا انقلاب رونما ہو گیا ہے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، حتیٰ کہ کسریٰ کے محل کے کنگرے تک گر گئے۔ پھر اطلاع دینے والا حرم کعبہ میں آیا اور جناب عبد المطلب سے یوں گویا ہوا کہ باری تعالیٰ نے آپ کو پوتے سے نوازا ہے۔ بوڑھے دادا کا چہرہ کھل اٹھا۔ پوتے کی صورت میں بیٹے کی نشانی مل گئی، نشانی بھی ایسی کہ جس قدر ناز کیا جائے کم ہوگا۔ اگلی صبح حضرت عبد المطلب اس یہودی راہب کے پاس گئے جو آپ کو اس عظیم بچے کی پیدائش کی خبر دیا کرتا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے بولنے سے پہلے ہی وہ گویا ہوا کہ حضرت موسیٰ جس ستارے کی خیر خبر دیا کرتے تھے وہ طلوع ہو چکا ہے۔ جس عظیم بچے کا میں تم سے ذکر کیا کرتا تھا وہ شب گزشتہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس نے جناب عبد المطلب کو زبان بند رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے بتایا کہ پریشانی کی بات نہیں، اس بچے کی عمر 60-70 سال ہوگی۔ پورے مکہ میں یہودی اعلان کر رہے تھے رات اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے اور وہ قریش میں سے ہے۔ قریش ایک اور یہودی عالم کے پاس گئے۔ وہ بولا میں بچہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ اسے حضرت عبد المطلب کے گھر لے گئے۔ اس نے بچے کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو قریباً بے ہوش ہو گیا اور پکار اٹھا، خدا کی قسم نبوت بنی اسرائیل کے گھر سے نخست ہو گئی۔ ہاں، اس کی یہ بات 100% درست تھی۔ اس صبح پوتے کی اطلاع ملنے پر جب حضرت عبد المطلب گھر گئے تو بیوہ آمنہ نے جو کچھ دیکھا، جو ہدایات و بشارات انہیں ملی تھیں، سب کچھ اپنے سسر کے گوش گزار کر دیا۔ سید آمنہ یوں گویا ہوئیں، میں نے قبیلہ بنو عبد عناف کی عورتوں جیسی لمبی عورتوں کو دیکھا
جو کھجور کی طرح تھیں۔ میں نے اس سے پہلے اتنے روشن چہرے والی عورتیں نہیں دیکھی تھیں۔ وہ میرے گرد کھڑی ہو گئیں، پھر ان میں سے ایک عورت میری جانب بڑھی، میں نے اس سے ٹیک لگا دی، پھر دوسری نے مجھے دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ شیریں پاک مشروب پیش کیا۔ اس نے پیار بھرے انداز میں کہا، اسے پی لو، لہٰذا میں اسے پی گئی۔ پھر دوسری نے اور پینے کے لیے کہا تو میں نے اور بھی پی لیا۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ ان کے جواب سے مجھے پتہ چلا کہ وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں اور ان کے ساتھ جنت کی حوریں ہیں۔ سیدہ آمنہ بتاتی ہیں کہ میں نے یوں محسوس کیا جیسے ولادت کے وقت مجھ سے ایک نور خارج ہوا ہے۔ اس کی روشنی اس قدر تھی کہ شام کے محلات تک نظر آنے لگے۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، ایک جھنڈا مشرق، ایک مغرب اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر لہرا رہا ہے۔ وہ کیا منظر ہوگا جب ہر سو نور ہی نور تھا، اس کی ضیاء پاشیوں کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ انوار و تجلیات نے اس مکان کا ہی نہیں بلکہ پورے عالم کا احاطہ کر لیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ظلمتیں چھٹنے والی ہیں۔ اس عظیم ماں کو بڑا شرف ملا ہے جو نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے۔ اسے نورانی شکل و صورت میں جنم دینے کا اعزاز سیدہ آمنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ حضرت شفا بنت عمرو کو یہ سعادت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں تشریف لائے اور آواز نکالی۔ میں نے اس وقت سنا کوئی کہہ رہا تھا، آپ پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ میرے سامنے روشن ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے روم کے کچھ محلات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ کو لباس پہنا کر لٹا دیا، لیکن اچانک مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی اور آپ کا رعب چھا گیا۔ یہ صورتحال میری دائیں جانب تھی۔ اس دوران روشنی بھی کم ہو گئی۔ میں نے ایک آواز سنی جو یوں گویا تھی کہ انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ جواب دینے والے نے کہا کہ مغرب کی جانب لے گئے ہیں۔ پھر روشنی پھیل گئی، لیکن اس کے بعد پھر مجھ پر رعب طاری ہوا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر تاریکی پھیل گئی۔ اس بار یہ کیفیت میرے بائیں جانب تھی۔ میں اس کیفیت کو بلا نہیں پائی، یہاں تک کہ 40 سال گزر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ میں مسلمان ہو گئی اور میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھی۔ جناب عثمان بن ابی العاص کی والدہ بھی ایسے وقت میں سیدہ آمنہ کے پاس تھیں۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ بتاتی ہیں کہ میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا اس میں نور ہی نور پایا۔ میں نے دیکھا ستارے قریب آتے جا رہے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں یہ مجھ پر گر نہ پڑیں۔ حضرت آمنہ نے حضرت کو جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا جس نے گھر کو منور کر دیا۔ حضرت عمرو بن قتیبہ کے والد ایک عالم تھے۔ ابو نعیم حضرت عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جب سیدہ آمنہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو۔ باری تعالیٰ نے فرشتوں کو وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وہ سب وہاں اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ دنیا میں پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے اور سمندروں میں موجیں اٹھنے لگیں۔ اہل زمین میں بھی مبارک سلامت کا سلسلہ چل نکلا۔
شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ دوسرے شیاطینوں کو بھی توق و سلاسل کا پابند کر دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب سورج کو نور کی چادر اڑا دی گئی۔ فضا میں 70,000 حوریں کھڑی ولادت نبوی کا انتظار کر رہی تھیں۔ حکم خداوندی کے تحت اس سال دنیا بھر کی عورتوں نے لڑکوں کو جنم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ہر آسمان میں یاقوت اور زبرجد کا ایک ستون قائم کر دیا گیا۔ ان ستونوں نے ہر شے کو روشن کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان تمام ستونوں کو دیکھا جو آسمانوں پر بہت شہرت رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت کی شب باری تعالیٰ نے حوض کوثر کے گرد کستوری کے 70,000 درخت لگائے جو اہل جنت کے لیے خوشبو کا کام دیں گے۔ اس رات آسمان والے باری تعالیٰ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے۔ بت اوندے گر گئے۔ لات و عزا کے شیطان اپنے استان سے باہر نکل کر دہائی دے رہے تھے کہ قریش کو کچھ پتہ نہیں، صادق و امین آ گئے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر سے کئی روز تک آواز آتی رہی کہ اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے گا، مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا اور میری زیارت کرنے والے پھر سے آنے لگیں گے۔ اے عزا، اب تیری موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ بیت اللہ شریف میں مسلسل 3 روز تک لرزہ طاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کی یہ پہلی علامت تھی جس کا قریش نے مشاہدہ کیا۔ الخصائص الکبریٰ کے مطابق سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حمل مبارک کو 6 ماہ گزر گئے تو میرے خواب میں ایک ہستی تشریف لائی۔ اس نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ چھوا اور یوں گویا ہوئی، اے آمنہ، کائنات کی افضل ترین ہستی تیرے پیٹ میں موجود ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ سیدہ آمنہ نے ولادت بسعادت کے بعد ایک موقع پر فرمایا، جب وہ لمحہ قریب آیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی جو ایسے مواقع پر خواتین پر طاری ہوتی ہے۔ اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے اچانک ایک گونجدار آواز سنی جس نے مجھ پر خوف طاری کر دیا۔ پھر جیسے کسی نے سفید پرندے کے پر جیسی کوئی چیز میرے سینے پر پھیری۔ اس سے نہ صرف میرا خوف جاتا رہا بلکہ میری تکلیف بھی زائل ہو گئی۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ اس وقت مجھے دودھ جیسا کوئی مشروب دیا گیا۔ اس سے ایسا لگا جیسے مجھ سے نور پھوٹ رہا ہے اور ہر چیز منور ہو گئی ہے۔ میں نے کھجور کے درختوں جیسی طویل قامت عورتیں دیکھیں، وہ عبد مناف کی بیٹیاں لگ رہی تھیں۔ ان خواتین نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ ان سب باتوں سے میں تعجب میں تھی کہ اچانک میری نظر ایک ریشمی لباس پر پڑی جو زمین و آسمان کے درمیان تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس مبارک نومولود کو لے لو اور لوگوں کے نگاہوں سے چھپا دو۔ پھر میں نے ہوا میں کھڑے ہوئے کچھ لوگ دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی سرائیاں تھیں۔ میں نے پرندوں کی طرح کی ایک ڈار بھی دیکھی جس نے میرے مکان کو ڈھانپ لیا۔ یہ پرندے ایسے تھے جن کی چونچیں زبرجد اور پر یاقوت کے تھے۔ باری تعالیٰ نے میری نگاہوں کے سامنے سے تمام پردے ہٹا دیے۔ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا اور 3 جھنڈے بھی دیکھے۔ جب تولید کا عمل مکمل ہوا تو میں نے اس بے مثل نومولود کو دیکھا جو سجدہ کی حالت میں تھا۔ اس نے اپنی انگلی اس طرح اوپر اٹھائی ہوئی تھی جیسے کوئی بہت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ پھر ایک سفید بادل نیچے اترا اور اس نے نومولود کو چھپا لیا۔ وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے ایک ندا سنی کہ محمد کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور سمندروں میں بھی لے جاؤ تاکہ سب ان کے نام اور صفات کو پہچان لیں۔ وہ یہ بھی جان لیں کہ ان کا نام نامی ماحی یعنی مٹانے والا بھی ہے۔ یہ شرک کی تمام نشانیاں مٹا ڈالیں گے۔ وہ دوبارہ میری نگاہوں کے سامنے آئے تو سفید صوف کے لباس میں تھے۔ ان کے نیچے سبز رنگ کا ریشمی
جال بچھا ہوا تھا اور مٹھی میں موتیوں سے بنی 3 چابیاں تھیں۔ آواز آ رہی تھی کہ محمد نے نبوت، فتح و نصرت اور ہواؤں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر ایک اور بادل نمودار ہوا جس میں سے پرندوں کے پھڑپھڑانے اور گھوڑوں کے انہنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بادل نے بھی انہیں چھپا لیا۔ کوئی آواز دے رہا تھا کہ محمد کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کی ولادت کے مقامات پر لے جاؤ۔ جن و انس، پرندوں، درندوں اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ۔ انہیں حضرت آدم کی صفات، حضرت نوح کی رقت و گریہ زاری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ کا زہد اور حضرت عیسیٰ کی سخاوت عطا کر دو۔ انہیں انبیاء کے اخلاق سے معمور کر دو۔ آپ پھر میری نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ اس وقت آپ کی مٹھی میں ریشم کا سبز کپڑا تھا۔ آواز آئی، مبارک ہو، محمد نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، پھر مجھے 3 افراد نظر آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سرائی اور دوسرے کے پاس سفید ریشم کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے ٹکڑے کو کھولا تو اس میں سے ایک مہر نکلی جو انتہائی چمکدار تھی۔ مہر کو سرائی میں موجود پانی سے 7 بار دھویا گیا۔ اسے آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان لگا دیا گیا اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ دیا گیا۔ ان لوگوں نے آپ کو کچھ دیر کے لیے اپنے پروں میں چھپا لیا اور پھر میرے حوالے کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں موجود تھے، جس کی دیواروں سے خوبصورت آواز آ رہی تھی کہ وہ مختار و مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں کفار شکست کھا جائیں گے۔ نبی کریم کی ولادت کے سال کو فتح و مسرت کے نام سے منسوب کر دیا گیا، کیونکہ اس سال عرب بدترین قحط کا شکار تھے اور لوگ غربت و افلاس میں مبتلا ہو چکے تھے۔ لیکن آپ کی ولادت کے ساتھ ہی اس سرزمین نے ایک نیا رنگ دکھایا۔ ویرانوں کی جگہ سبزے اور ہلیاری نے لے لی۔ درختوں پر پتے اور پھل نکل آئے اور ہر طرف سے خوشحالی کی خبریں ملنے لگیں۔ یہ مسرت اور فتح کا سال تھا، تو اس ماں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے پھول کیوں نہ کھلتے جس نے شادی کی تھوڑی ہی مدت بعد اپنے محبوب شوہر کو کھو دیا تھا۔ اس کا لال پوری دنیا کی زنجیریں توڑنے آیا تھا، کفر و شرک کی زنجیریں، ہوا و ہوس کی زنجیریں، ظلم و ستم کی زنجیریں جن میں پوری انسانیت جکڑی ہوئی تھی۔ اس نور کے مجسم ہوتے ہی تمام بت منہ کے بل گر پڑے، شیاطین جکڑے گئے۔ کسریٰ کے خواب کے عین مطابق ایسا زلزلہ آیا کہ وہ اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا مرکزی آتش کدہ ٹھنڈا پڑ گیا، جس میں 1000 سال سے آگ بھڑک رہی تھی اور ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بجھی تھی۔ ایسے میں حضرت عبد المطلب نے کعبہ میں دعائیں مانگتے ہوئے فی البدیع اشعار کہے تو اس میں سے اچنبھے کی کوئی بات نہیں تھی۔ ابن واقد کے مطابق حضرت عبد المطلب یوں گویا ہوئے، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ پاک آستینوں والا بچہ عطا فرمایا۔ یہ ابھی پنگوڑے میں ہے مگر سارے بچوں کا سردار ہے۔ میں اس بچے کو کعبۃ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ میں اسے ہر دشمن، ہر حاسد اور ہر ایک کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں یہاں تک کہ یہ طاقتور اور توانا ہو جائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جناب عبد المطلب کو معلوم ہوا بچے کی ناف کٹی ہوئی ہے اور وہ مختون ہے تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے کہ میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ ہاں، یہ بچہ واقعی سب سے بڑی شان والا تھا اور اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ناموں سے یاد کیا جاتا ہے،
99 نام تو عام ہیں، لیکن بعض نے 300 اور بعض نے 1000 نام گنوائے ہیں۔ تاہم آپ کے ذاتی نام صرف 2 ہی ہیں، جسے باری تعالیٰ کے کئی مبارک نام اور پاک نام ہیں، لیکن ذاتی نام صرف اللہ ہے۔ اس طرح نبی رحمت کے 2 ذاتی نام محمد اور احمد ہیں۔ محمد آپ کی والدہ ماجدہ نے اور احمد آپ کے دادا محترم نے رکھا۔ یہ نام یوں ہی نہیں رکھ دیے گئے، بلکہ ان دونوں ہستیوں کو اس کی ہدایت کی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ کو بتایا گیا کہ نومولود کا نام محمد رکھنا۔ اس طرح جناب عبد المطلب نے دیکھا کہ فاران کی پہاڑیوں پر احمد لکھا ہوا ہے، لہذا آپ کے یہ دونوں نام رکھ دیے گئے، جو عرب میں بالکل نئے نام تھے، اور قریش نے ان پر تعجب کا اظہار بھی کیا، لیکن ان کا فیصلہ تو آسمانوں پر ہو چکا تھا، لہذا ان ناموں کو تاابد رہنا تھا۔ قرآن پاک میں اس میں محمد کا کئی جگہ ذکر ہے، مگر اس میں احمد صرف ایک بار سورہ الصف میں آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا، اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا اسم مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر نام محمد اور آسمانوں پر احمد ہے۔ یہ نام آپ کی تعریف و توصیف کا اظہار کرتے ہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات اور فرشتے تو آپ کی تعریف کرتے ہی ہیں، خود باری تعالیٰ بھی تعریف فرماتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ اور ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایمان والوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کریں۔